بجٹ کی بات لگتا ہے حکومت 1-1.5 ماہ میں رخصت ہو جائے گی۔ عمران خان کا ایسا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عام انتخابات کی تاریخ ملنے تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ ہوگا۔ مزید کہا کہ امپورٹڈ حکومت ملک کو معاشی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ملک کو موجودہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ عالمی اداروں کو بھی موجودہ حکومت کی نااہلی کا یقین ہے۔ مضبوط قیادت شفاف الیکشن کے ذریعے ہی سامنے آ سکتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت سے نکلنے کے بعد میرے سامنے 2 راستے تھے، طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا۔ میں نے دوسرا راستہ اپنایا اور عوام کے پاس گیا۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کا رخ کروں گا، عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہمیشہ ان کا منہ چڑھائیں گے۔ حکمران کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ بجٹ خسارہ 4.2000 ارب، ہمارا گروتھ ریٹ 6% تھا، یہ 5% کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے وزیر خزانہ کو اکنامک سروے پڑھنے کا مشورہ دیا، کہتے ہیں شرح 30% تک جائے گی۔ کتنا بجٹ کا خسارہ؟ 4.2 ٹریلین روپیز، جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنا ہی ہوگا، وچ از 6.3% آف GDP۔ تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ جتنا مرضی اسپن ڈاکٹری کریں، یہ نمبرز آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کا منہ چڑھائیں گے۔ انہوں نے جو گروتھ کے نمبرز دیے ہیں اس کو دیا ہے 5%، ہمارا 6% ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی ہم نے بہت ہمیں کمزور اکانومی ملی ہے اور بہت چیلنجز ہے وغیرہ، تو میرے خیال میں یہ میں ان کو کہوں گا یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی؟ اپنا ہی کتاب جو آپ نے ایک دن پہلے ہمیں پیش کی تھی وہی پڑھ لو۔ جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ، وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے، اور ابھی اس میں آپ اور چیزیں وہ جو 2-3 چیزیں میں کہہ رہا ہوں، ایک تو انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائسز، جو خود انہوں نے کل عندیہ دے چکے ہیں، وہ بڑھائے گے، اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 750 ارب کی پیٹرولیم لیوی لگائے گی۔ جولائی میں ڈیزل اور پیٹرول 310 روپے فی لیٹر ہو جائے گا، جبکہ بجلی 40 روپے فی یونٹ ہو جائے گی۔ آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً 300 اور 310 روپے فی لیٹر پہ جائے گا۔ بجلی کی قیمت جو 16 روپے ہماری حکومت چھوڑ کی گئی تھی، وہ تقریباً اس وقت یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگلے مہینے ڈیٹ کے اندر یہ تقریباً 39-40 روپے فی یونٹ جائے گی ٹیکس کے ساتھ۔ 39-40 روپے فی یونٹ جس وقت بجلی جائے گی تو کاروبار کہاں پہ ہوگا؟ آپ کے گھریلو صارفین کیا کریں گے؟ ایک تو اوپر سے لوڈ شیڈنگ، بجلی ہے نہیں 7000 میگا واٹ، دیہی علاقوں میں چلے جائیں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ ایک ٹیررزم، یہ معاشی دہشت گردی کی جا رہی ہے پاکستان کی بنیادیں ہلانے کے لیے، خدا نخواستہ یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ بجٹ میں غریب عوام پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، بجٹ کا محور عام آدمی کو ریلیف دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کے لیے جامع پلان مرتب کیا جائے گا۔ بجٹ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی تجاویز دی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں سستے آٹے کی فراہمی کا تاریخ ساز پیکج جاری رکھا جائے گا۔ عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ کبھی آپ کو بتائیں، اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توثیق کر دی گئی۔ کیس جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو دوبارہ 15 جولائی کو طلب کر لیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توثیق کر دی گئی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि केस झूठ और बदनीयती पर मबनी है।